عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات ماں باپ ہیں، ان کا جوان بچہ کسی ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا یا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، یکا یک کاروبار چلتا ہوا دھڑام سے نیچے گر گیا، گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ گیا، سب کچھ جمع پونجی لٹ گئی۔ یہ جو بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، یہ ہم پر کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں؟ بالعموم ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم پر وبال یا مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی پریشانی یا مصیبت آپ پر آن پڑے تو اس میں لازمی کہ انسان نے پہلے کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ آ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی مصیبتوں کو آدمی کیٹر کیسے کرے، کیونکہ اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں، بسا اوقات لوگ حادثات میں پوری فیملی رخصت ہو جاتی ہے، تو یہ لگتا نہیں ہے کہ آدمی کو سہ سکے گا اس طرح کی مصیبتوں کو۔ اس معاملے میں ایک بندہ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آپ نے سنایا ہے اس کا تو ایک خاص محل ہے، اس میں بالخصوص رسول اللہ کے مخاطبین کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو اس وقت کرتوتیں کر رہے ہو اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں، تو اس میں اللہ نے کیا کرنا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں ہی کے نتائج ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جب آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی چیزیں اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس پہ شبہ نہیں کہ بعض اوقات ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، خاص طور پر اگر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، تو بڑی مصیبتوں کی صورت میں مکافات یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے، ہر شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے مظالم کی وجہ سے، اس کی زیادتیوں کی وجہ سے، اس کے عدوان کی وجہ سے عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی ہے، اس لیے جب بھی کبھی اس طرح کی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو آدمی کو اپنی کوتاہیوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، امتحان بقدر ظرف ہوتا ہے، یعنی آدمی کا اپنے پروردگار کے ساتھ جیسا تعلق ہے تو بعض اوقات اسی کے لحاظ سے امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے امتحان میں بہت سے لوگوں کو ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتے ہیں، بہت سرفرازی دیتے ہیں، بہت دنیا میں طاقت دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، حسن دے دیتے ہیں، لیکن انسان بعض اوقات اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو انسان کے ساتھ یہ معاملات آزمائش کے پہلو سے بھی ہوتے ہیں، اور آزمائش میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک قاعدہ نہیں بنا رکھا، وہ ہزار پہلوؤں سے ہوتی ہے، اشخاص کے لحاظ سے ہوتی ہے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہوتی ہے، ان کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس دنیا میں ان کے بعض اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ وہ پروردگار ہی اس کے پیمانے رکھتا ہے، ہم تو ظاہر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے کس پہلو سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو شکر گزاری کا نمونہ بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب کا معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہوئی تھیں، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دولت بھی تھی، خدم و حشم بھی تھے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں اس کو ملی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو ان کو ایک نمونہ بنا کے دکھایا گیا کہ نہیں، میرا بندہ حقیقی معنی میں میرا ہی بندہ ہے، اور اس کی شکر گزاری کی وجہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں۔ تو گوناگوں اسباب ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ بندے کو البتہ اپنی نگاہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر رکھنی چاہیے۔ وہ اللہ سے اگر معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مصیبت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو اس موقع پر بندے کی تیاری کس درجے کی ہے، یعنی وہ آمادہ ہو گیا ہے، دل کی گہرائیوں سے آمادہ ہو گیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یا وہ اس سے گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے بھی مصیبت لمبی بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر کرے، درگزر، معافی، اپنے رب سے تعلق، غلطیوں کی تلافی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی تلافی، اس کے لیے آخری اقدام کرنے سے بھی گریز نہ کرے،
امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ضرور اس پر معافی کی نظر ڈالے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ سر، اس دنیا میں پیش آنے والی جو بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری سزائیں ہوتی ہیں یا ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں؟ ہم اس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ جو اب دکھ مجھے ملا ہے، یہ پریشانی جو آئی ہے، یہ میری سزا ہے یا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہتری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور آزمائش سے مجھے گزارا جا رہا ہے؟ پہلے تو اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو تکلیف، جو مصیبت بھی آتی ہے، وہ ہمارے جرائم کی سزا بھی ہوتی ہے، ہماری کوتاہیوں کی سزا بھی ہوتی ہے، ہماری حماقتوں کی سزا بھی ہوتی ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر جو قدرت نے اسباب پیدا کیے ہیں ان کو استعمال نہ کرنے کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنائی ہے اس میں مادی اسباب کی بھی اہمیت ہے، اخلاقی اسباب کی بڑی اہمیت ہے، تو دونوں چیزیں سزا کا باعث بن جاتی۔ آپ نے حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی نہیں کی تو آ کر کچھ نتیجہ نکلے، آپ نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی تو آ کر کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہے یہ عالم اسباب میں بھی اپنا کام کرتی ہو۔ اسی طرح اخلاقی قوانین ہے، یعنی آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بدمعاملگی کی ہے، کوئی انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ بعض اوقات اس دنیا میں بھی اس کی سزا دے دیتا ہو۔ اچھا، یہ سزا اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والوں کو دی جائے، سچے اہل ایمان کو بھی ان کی کسی غلطی سے یہی نجات دلانے کے لیے دے دی جاتی ہے تاکہ وہ سزا بھگت کر اللہ کے ہاں پاک ہو کر چلے جائے۔ تو سزا کو بہرحال سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس طرح بنائی گئی ہے اس میں ہر لحظہ ہم کوئی علمی رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عملی اقدام کر رہے ہوتے ہیں، تو علم اور عمل دونوں کے معاملے میں ہمارے رویے خواہ وہ عالم اسباب سے متعلق ہوں یا اخلاقی اصولوں سے متعلق ہوں، ہر حال میں ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ایک عمومی امتحان برپا کر رکھا، دنیا بہرحال امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے۔ قرآن مجید نے اسے واضح کر دیا ہے کہ یہ امتحان میں بیماریوں کے ذریعے سے بھی لیتا ہوں، یہ امتحان میں جنگ و جدال کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے بھی لیتا ہوں، یہ امتحان میں غربت کی مصیبت میں مبتلا کر کے بھی لیتا ہوں۔ اچھا، پھر اس امتحان کے دوسرے پہلو کو بھی نمایاں کیا ہے کہ بعض اوقات میں بڑی نعمتیں دے کر، اقتدار دے کر، حسن دے کر، بے پناہ علم دے کر، بے پناہ دولت دے کر بھی امتحان کرتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ بندہ اکڑتا ہے، اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے یا میرا شکر گزار ہو کر رہتا ہے۔ تو امتحان بھی بہرحال ہوتا ہے، اس میں مصیبتیں اور تکلیفیں امتحان کے بھی اس پہلو سے آ جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر کے، کسی تکلیف پہ اس کو مبتلا کر کے دوسروں کے لیے عبرت بناتے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے اس میں گویا نصیحت کا سامان ہوتا ہے۔ بچوں پر اسی اصول میں تکلیفیں آتی ہیں، معصوم لوگوں پر اسی اصول پر تکلیفیں آتی ہیں، اللہ اس کا آگے قیامت میں ازالہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں وہ لوگوں کے لیے یہ معاملہ کر دیتا ہے۔ تو بڑے بڑے پہلو یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی شکلیں ہیں جن میں ہم پر مصیبتیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اس کو کیسے متعین کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دے رکھی ہے، بصیرت دے رکھی ہے، اپنے احوال پر ہم کو ہر وقت غور کرتا رہنا چاہیے۔ عالم اسباب میں جو غلطیاں ہم نے کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ بالکل ایسے ہی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو ایسی کسی چیز کا اگر آپ کو تلبو ہو جائے، آپ کو محسوس ہو جائے کہ ایسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح کی ہر مصیبت اور تکلیف کو یہی خیال کر کے قبول کر لینا چاہیے کہ میرا پروردگار میرے لیے پاکیزگی کو سامان کر رہا ہے اور اس کی اس میں بڑی حکمت ہوگی۔ تو یہ پہلو تو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کو بظاہر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، اس کے معاملے وہی رویہ اختیار کیجیے جو ایک بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ جب صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس طرح کی تکلیف اور مصیبت میں یہ اطمینان دلا دیتا ہے کہ مالک میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں اس میں اب پھر دلا نہیں ہوگا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر بہت کم عرصے میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے اسی امتحان میں انسان کو ڈال رکھا ہوا ہے، اور اگر آدمی اس میں پورا اترنے کا حوصلہ کر لے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اور اگر اس کے باوجود کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہے کہ اللہ ہماری تطہیر کر رہے ہیں، ہمیں پاک کر رہے ہیں، اس پر ایمان رکھ کے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ 2 اور 2 4 کی طرح انسانی معاملات میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے،
کہ یہ تکلیف اس وجہ سے آ گئی ہے اور یہ تکلیف اس وجہ سے آ گئی ہے، انسان ہی اپنا جائزہ لے کے اس معاملے میں آرا قائم کرتا رہتا ہے۔